السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میں پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ صبح میں ٹائم پہ یہ ویڈیو نہیں کر سکا۔ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے بڑا ٹائم لگ گیا۔ تو جیسے ہی میں نے اتنا ریکور کیا کہ میں ایک ویڈیو کر سکتا تو میں نے کہا گھر سے ہی بیٹھ کے میں آپ کو یہ بڑی اہم خبر دوں کہ افغان طالبان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ پاک امریکہ تعاون آ گیا اور فیصلہ کن ضرب کا وقت آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ اور پاکستان نے پہلی بار ایک مشترکہ بیان میں داعش خراسان، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی کا نام لے کے کہا ہے کہ دونوں ملک ان دہشت گرد گروپس کے خلاف مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب یہ محض ایک سفارتی جملہ نہیں ہے بلکہ یہ افغان طالبان کے لیے ایک فائنل وارننگ ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے پاکستان امریکہ اور مغربی ممالک کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا چلا آ رہا ہے کہ افغانستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ عرب واشنگٹن اسی خطرے کو تسلیم کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر طالبان کے خلاف مزاحمت زور پکڑ رہی ہے۔ بدخشاں میں مزاحمتی گروہ جو ہیں طالبان کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ 3 اضلاع پر ان کا قبضہ ہو چکا اور قندھار میں جنرل سمیع سادات کی فورسز نے قندھار سپن بولدک روڈ کو بلاک کر کے بغاوت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ تو کابل کے اندر طاقت کے مختلف مراکز پہلی تقسیم کا شکار ہیں۔ تو کیا اب ہم سمجھیں کہ افغان طالبان کے ساتھ ساتھ کالعدم ٹی ٹی پی اور کالعدم بی ایل اے کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا وقت آ چکا ہے؟ تو امریکہ نے پاکستان کا دیرینہ موقف کیوں تسلیم کیا کہ افغان طالبان نے آنے والے خطرے کو بھانپ لیا؟ طالبان اور ٹی ٹی پی کی نئی اسٹریٹجی کیا ہے؟ افغانستان میں اگلا محاذ کہاں کھلے گا؟ اور سب سے اہم سوال کہ دہشت گردی کے خلاف پاک امریکہ تعاون سے طالبان کو کیا نقصان ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ افغانستان میں یوں تو درجنوں دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں، لیکن ان میں 4 نام سب سے اہم ہیں: داعش خراسان، القاعدہ، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے۔ اور پاکستان کا دیرینہ موقف یہ ہے کہ ان دہشت گرد گروپس کے نیٹ ورک افغان سرحدوں کے اندر محدود نہیں ہیں، ان کے مالی ذرائع مختلف ملکوں تک پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی کارروائیوں کے اثرات پورے خطے میں پڑتے ہیں۔ تو اب اگر واشنگٹن اس معاملے میں اسلام آباد کے ساتھ عملی تعاون بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں صرف فوجی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ، مالیاتی نیٹ ورک، سرحدی نگرانی اور دہشت گردوں کی نقل و حرکت بھی مشترکہ توجہ کا مرکز بن سکتی ہے۔ تو افغان طالبان پچھلے کچھ عرصے سے اسرائیل کے ساتھ جو پینگیں بڑھا رہے ہیں وہ سلسلہ ٹوٹے گا۔ بھارت سے اسلحہ، پیسہ اور تربیتی وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں، وہ بھی بند ہوں گے۔ تو لکھ لیں آپ میری بات کہ اگر سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے مشترکہ تعاون نے عملی شکل اختیار کی تو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے لیے سرحد پار حملے کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ان کو افرادی قوت کی فراہمی بند ہو جائے گی، مالی وسائل ختم ہو جائیں گے، رابطے ٹوٹ جائیں گے اور اپنا وجود برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ امریکہ نے اس کے حق میں بیان جاری کیا، بلکہ اصل چیلنج یہ ہے کہ امریکہ کے اس بیان کو عملی تعاون میں تبدیل کیا جائے۔ تو اگر واشنگٹن پاکستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھاتا ہے، دہشت گردوں کے مالی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی میں تعاون کرتا ہے، سرحدی نگرانی بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اور افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کو دباتا ہے یا ان کے خلاف دباؤ بڑھاتا ہے، تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی اضلاع میں صورتحال چند دنوں میں بدل سکتی ہے۔ تو افغانستان کو اگر آپ ذرا دور سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے طالبان نے پورے ملک پہ اپنی گرفت قائم کر رکھی ہے، لیکن اندرونی تصویر اتنی سادہ نہیں ہے جیسے نظر آ رہی ہے۔ افغانستان میں اس وقت طالبان کے خلاف مختلف مزاحمتی گروہ سرگرم ہیں۔ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ شمالی افغانستان میں متحرک ہے۔ کئی صوبوں میں افغانستان فریڈم فرنٹ بھی کارروائی کر رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ مقامی مسلح گروہ بھی مختلف علاقوں میں طالبان کے انتظامی کنٹرول کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو پہلے یہ سورج صرف بدخشاں میں تھی، لیکن اب قندھار میں بھی مزاحمت شروع ہو چکی ہے۔ اشرف غنی کے دور کے سابق جنرل سمیع سادات طالبان مخالف قوتوں کو متحد کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اگر یہ متحد ہو جاتے ہیں، اگر طالبان مخالف قوتوں کا اتحاد ہو جاتا ہے تو طالبان کے لیے پورے افغانستان میں سیکیورٹی اور انتظامی کنٹرول برقرار رکھنا عنقریب مشکل ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ افغان طالبان نے آنے والے اس خطرے کو بھانپ لیا ہے۔ پچھلے دنوں حقانی نیٹ ورک کا پکتیا میں ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس کی بعض تفصیلات سی آئی اے کے ایک سابق افسر
سیرا ایڈمز نے اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں بیان کی۔ سیرا ایڈمز کے مطابق 29 جولائی کے اس اجلاس میں اندرونی مزاحمت کو کچلنے کے لیے خصوصی فورس قائم کرنے پہ تبادلہ خیال کیا گیا، اور یہ خصوصی فورس مبینہ طور پہ 10,000 غیر ملکی دہشت گردوں پہ مشتمل ہوگی، جسے شمالی افغانستان میں تعینات کیا جائے گا، اور اس سے سب سے بڑا دستہ کالعدم TTP سے آئے گا۔ اب آپ دیکھیں، اس اجلاس کے چند روز بعد ہی کالعدم TTP کے سربراہ نور ولی محسود کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے، جس میں پاکستان کے علاقے کرم میں اپنی موجودگی کا دعویٰ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ کیا یہ معمول کی پروپیگنڈا ویڈیو تھی، یا اس کا مقصد کچھ اور تھا؟ تو اب اگر آپ اس طویل ویڈیو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ قبائلی علاقوں سے مزید افراد کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نور ولی محسود اس ویڈیو میں تمام دہشت گرد گروپس کو TTP میں شمولیت کی دعوت دے رہا ہے، اور پاکستان پہ حملے تیز کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور خیبر پختونخوا پہ فوکس کرنے کی ہدایات دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پکتیا میں حقانی نیٹ ورک کے اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ان پہ عمل درآمد تو شروع ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال میں افغان طالبان نے آنے والے خطرے کو بھانپ لیا، انہیں پتہ چل چکا ہے کہ 3 اطراف سے گھیرے میں ہیں، انہیں اندرونی مزاحمت کا سامنا ہے، دوسری جانب پاکستان TTP اور BLA کے خلاف کارروائی پہ دباؤ بڑھا رہا ہے، اور تیسری طرف افریقہ پاکستان کے ساتھ مل کر افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے عزم کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کابل انتظامیہ کے لیے آخری موقع ہے۔ امریکہ کو اب صرف 2 ایسے کام کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ ہر ہفتے جو لاکھوں ڈالر کابل انتظامیہ کو فراہم کر رہا ہے وہ سلسلہ بند کر دے۔ دوسرا، پاکستان کے ساتھ اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ میں اضافہ کر دے۔ باقی بھارت، اسرائیل، ان کے کارندوں کو ہم خود دیکھ لیں گے، ان کو مزہ چکھا لیں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے تراشے ہوئے بت ہیں، ہم جانتے ہیں ان کا کلا خما کیسے کرنا ہے، انہیں کب، کیسے اور کہاں سبق سکھانا ہے، اور ہمارے پاس 5 دہائیوں کا تجربہ ہے، اہم فیصلے ہو چکے ہیں۔ طالبان کے برے دن شروع ہونے والے ہیں۔ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو پورے خطے میں اب کہیں پناہ نہیں ملے گی، اور افغانستان کے بارڈر پہلے ہی چاروں طرف سے بند ہے۔ پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ بھی رکی ہوئی ہے۔ تو چائنا، رشیا، ایران اور سینٹرل ایشین ریاستیں سب طالبان سے تنگ ہیں۔ اب حتمی فیصلہ طالبان نے کرنا ہے کہ انہیں دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے، دہشت گردی کی سرپرستی جاری رکھنی ہے، کیونکہ یہ معاملہ اب صرف پاکستان اور افغانستان کا نہیں بلکہ پورے خطے کی سیکیورٹی کا سوال ہے۔ اب دیکھنا ہی کہ اگلا قدم کون اٹھاتا ہے، اسلام آباد، واشنگٹن یا کابل۔ لیکن کابل کو ایک بات ذہن نشین کرنی ہوگی، اور بڑی اچھے طریقے سے کرنی ہوگی، جو میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ this is the 21st century and this is the age of coexistence or no existence۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس میں، اور تمام پاکستانیوں کے لیے آپ جہاں جہاں ہیں دل سے میں دعا کر رہا ہوں، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔